बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी नहीं थी बल्कि हमने ख़ुद डेवलप की थी। अगर हम चाहते तो हिस्ट्री मॉर्गनटाउ की, पाल्मर या पार्किन की या किसी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की कोई भी आईआर की डेफिनेशन पढ़ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया बल्कि हमने ख़ुद से एक डेफिनेशन क्रिएट की। और मैंने कहा कि एक अच्छी डेफिनेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि वो एक सब्जेक्ट के तमाम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को, तमाम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर अप करती है। एंड दिस इज़ अ डेफिनेशन जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के हर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को कवर करती है। अब यही स्केच हमारे सामने मौजूद है एंड वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम दिस स्केच, फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ आईआर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1, अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो हमारे पास इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आईआर। अब आप किसी भी मुल्क के दरमियान रिलेशनशिप्स देख लें, आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट उनके दरमियान नज़र आएंगे, चाहे आपको अच्छे रिलेशनशिप्स नज़र आएँ या फिर बुरे नज़र आएँ। देयर वुड डेफिनेटली एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दोज स्टेट्स, क्योंकि रिलेशनशिप्स वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, नो मैटर गुड और बैड, लेकिन इंटरेस्ट आपका एग्जिस्ट करेगा। चाइना पाकिस्तान में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आखिर कोई ना कोई तो चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। आखिर ऐसे कौन से नायाब अखरोट और बादाम मिलते हैं अफ़गानिस्तान में कि अमेरिका बार बार अफ़गानिस्तान जाता है? क्या इंटरेस्ट अमेरिका के पाकिस्तान में छुपे हुए हैं कि पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा? सो देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट सम इंटरेस्ट वेयर देयर एग्जिस्ट रिलेशंस। अब इंटरेस्ट आपके कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके कंपीटिंग इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे चाइना के साथ कॉमन इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे इंडिया के साथ कंपीटिंग इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सो क्या आप आईआर को डिफाइन कर सकते हैं इंटरेस्ट की बेसिस पर कि आईआर इज़ द स्टडी ऑफ कॉमन एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? इज इट अ रॉन्ग डेफिनेशन? It's completely a right definition. But the problem is that कि ये एक incomplete definition थी। ये आपके IR के एक एलिमेंट को तो टारगेट कर रही है। What about the rest of others? उन सबको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया इस डेफिनेशन ने। So it was a right definition but an entirely incomplete definition. Next हमारे पास IR का क्या important एलिमेंट है? The nature of relationship. Very important element, nature of relationships. Sorry. Yes, nature of relationships. अब आपके पॉलिटिकल रिलेशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपके नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया इज पॉलिटिकल। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा पर चाइना जाना इज एपॉलिटिकल, इज नॉन पॉलिटिकल। सो क्या हम कह सकते हैं कि आईआर इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस एट एन इंटरनेशनल लेवल? अगेन इट्स अ राइट डेफिनेशन बट एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपके पॉलिटिकल एलिमेंट को, नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट को तो इंक्लूड कर रही है, बट इट इज इग्नोरिंग द अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। Next we have relations. The next important element of IR is relations. अब again हमारे पास different तरह के relationships exist करते हैं। हमारे पास common relations भी होते हैं और competing relations भी exist करते हैं, जहाँ पर आपको कॉमन रिलेशंस नज़र आएंगे, उसके बैक एंड पे क्या सिनेरियोज नज़र आएंगे। वहाँ पर आपको ट्रेड नज़र आएगी, वहाँ पर आपको इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स नज़र आएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, कल्चरल टाइज एंड डिप्लोमेटिक टाइज नज़र आएंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स नज़र आएंगे, हेल्थ प्रोग्राम्स, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स नज़र आएंगे, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशंस, फूड कॉपरेशंस नज़र आएंगी,
انوائرمنٹلزم نظر آئے گا, آپ کو ٹورزم پروموٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, ہیومن ڈیولپمنٹ, ریسورس ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, سول سوسائٹی موومنٹس وہاں پر کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پر آپ کو کانفلکٹنگ انٹرسٹ نظر آئیں گے, جن کنٹریز کے درمیان, جن ریجنز میں, جن اسٹیٹس میں آپ کو کنفلکٹنگ انٹرسٹ نظر آئیں گے, وہاں پر آپ کو ڈیفینیٹلی وارس نظر آئیں گی, وہاں پہ آپ کو ٹیررزم, دہشت گردی نظر آئے گی, پروکسی وارس نظر آئیں گی, کولڈ وارس نظر آئیں گی, ٹریڈ وارس نظر آئیں گی, اکانومک وارس نظر آئیں گی, بارڈر ڈسپیوٹس, واٹر ڈسپیوٹس, ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس, سیکٹیرین کانفلکٹس نظر آئیں گے, آپ کو ویپنری ریس نظر آئے گی, آرمز ریس نظر آئے گی, نیوکلیئر ریس نظر آئے گی. سو کنٹریز کے درمیان کوپریشن بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے اینڈ کمپٹیشن بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. کنٹریز میں کوپریشن, ہارمنی یا کوآرڈینیشن بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے کنٹریز میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم کنفلکٹنگ ریلیشن شپس بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. The next important element is actors. Again, a very, very important entity, very important element of international relations. دنیا میں 190 plus states ہیں, and these all 190 plus states are the important elements of IR. These are important political entities. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز, ہمارے پاس گلوبل اینٹیز بھی اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سی IOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس IGOs ہیں, انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشنز, لائک یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن, لائک ورلڈ بینک, لائک ADB, لائک IMF, لائک NATO. And there are so many IGOs. You can see so many INGOs as well. آپ کو USAID کام کرتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو ریڈ کراس کام کرتے ہوئے نظر آئے گی, آپ کو ICRC کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. So there are so many INGOs which are also non-state actors. آپ کو MNCs ملیں گی, ملٹی نیشنل کمپنیز ملیں گی which are also the non-state actors. Microsoft is a global entity, is a global multinational company. McDonald's, Coca-Cola, KFCs. So there are so many MNCs which works in the various countries, and then these are the non-state actors as well. آپ کو بہت سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نظر آئیں گی. فار ایگزامپل بوکو حرام, فار ایگزامپل ISIS which means داعش, القاعدہ, تامل ٹائگر, شیو سینا. At the same time you will see so many media groups and civil society movements which are also non-state actors. نیکسٹ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے IR کا, دیٹ از لیول آف انالیسز. ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف IR, بیکاز اس ایک ایلیمنٹ کی بیسس پر آپ اپنا انالیسز اسٹیبلش کر سکتے ہیں, آپ اپنی برین اسٹارمنگ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ پرووائڈز یو این انالیٹیکل ہیرارکی. ہمارے پاس 4 لیول آف انالیسز ہیں. انڈیویجول لیول آف انالیسز, societal level of analysis, number 3 state level of analysis, and number 4 the global level of analysis. آپ 4 levels پر جا کر انالائز کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو, کسی بھی قسم کی ریلیشن شپ کو. فار ایگزامپل انڈیویجول لیول آف انالیسز. کیا عمران خان کی انڈیویجول پرسنالٹی نے پاکستان امریکن ریلیشنز کو افیکٹ کیا؟ بالکل کیا. کیا ایبسلوٹلی ناٹ کے ایک نعرے نے پاک امریکہ ریلیشن شپس کو افیکٹ کیا؟ بالکل کیا. کیا عمران خان اور طیب اردغان کی کرزمیٹک انڈیویجول پرسنالٹیز نے پاکستان اور ترکی کے ریلیشن شپس کو بوسٹ اپ کیا؟ ایگزیکٹلی کیا.
کیا پاکستان کے عمران خان اور مہاتیر محمد کی پرسنالٹیز، انڈیویجول پرسنالٹیز کی وجہ سے جو پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ٹائز تھے وہ گرو ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ کیا مودی کے انڈیویجول پرسنالٹی کی وجہ سے جو فورن پالیسی آف انڈیا تھی اس کا ٹلٹ ٹورڈز ہندتوا آئیڈیالوجی ہوا؟ کیا مودی کی انڈیویجول پرسنالٹی کی وجہ سے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس ڈراپ ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ اب تھوڑا سا مزید پیچھے جائیں، کارگل وار۔ مشرف ایز این انڈیویجول کیا رول تھا کارگل وار میں؟ نواز شریف کا کیا کردار تھا کارگل وار میں؟ واجپئی کا کیا کردار تھا کارگل وار میں؟ ورلڈ وار ون، ولیم کائزر کا کیا کردار تھا ورلڈ وار ون میں؟ زار آف رشیا ولادیمیر لینن نے کس طرح سے ورلڈ وار ون کے ایونٹس کو افیکٹ کیا؟ وڈرو ولسن کا کیا رول تھا؟ ورلڈ وار ٹو میں آپ کے ہٹلر نے کس طریقے سے ورلڈ وار ٹو کے ایونٹس کو امپیکٹ کیا؟ میزولینی آف اٹلی کا کیا کردار تھا ورلڈ وار ٹو میں؟ ولیم چرچل آف برطانیہ کا کیا رول تھا؟ چیپلن کا کیا رول تھا؟ جوزف اسٹالن کا کیا رول تھا؟ ہیڈیکی ٹوجو آف جاپان کا کیا رول تھا؟ فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کا اور ہیریس ٹرومن کا کیا رول تھا؟ کس طریقے سے ان انڈیویجول پرسنالٹیز نے ورلڈ وار ٹو کے ایونٹس کو امپیکٹ کیا، ورلڈ وار ٹو کو انفلوئنس کیا؟ نیکسٹ جو آپ کے پاس سیکنڈ لیول آف انالیسز آتا ہے، دیٹ از سوسائٹل لیول آف انالیسز۔ نیکسٹ وی ہیو سوسائٹل لیول آف انالیسز۔ ہٹلر نے پوری جرمن سوسائٹی کو ایک نازی سوسائٹی میں کنورٹ کیا، نازیزم کو پروموٹ کیا، نازی آئیڈیالوجی کو انفیوز کیا۔ ہٹلر نے ایک بڑا سا نعرہ لگایا، وینچ ورسائلس، ٹو ریسٹور دا گلوری آف دا مدر لینڈ، اور پھر اس نے ایکسپلائٹیشن کس کے نام پہ اسٹارٹ کی؟ آرین ریس، دا گریٹ اینڈ دا سپیریئر آرین ریس کے نام پر، کہ کس طریقے سے ان کو انڈرمائن کیا فرانس نے اور برطانیہ نے، کس طریقے سے جیوز نے ان کا ساتھ دیا ان کو انڈرمائن کرنے میں، پھر کس طریقے سے جیوز نے ہپوکریسی کی جرمنز کے ساتھ، لہٰذا جیوز کو جرمنی میں رہنے کا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں ہے، دے آر دا انفیریئر ریس، ان کو ہولوکاسٹ کیا جائے، ان کو مار دیا جائے، اور پھر کس طریقے سے 6 ملین جیوز کو مار دیا گیا، ان کو ہولوکاسٹ کر دیا گیا۔ سو ہٹلر کا نازی جرمنی، ہٹلر کی نازی آئیڈیالوجی ایک سوسائٹل لیول کا فیکٹر ہے۔ اینٹی جیوز سینٹیمزم کا پروموشن ایک سوسائٹل لیول کا فیکٹر ہے، ایگزیکٹلی ہے۔ جرمن سوسائٹی کو دا گریٹ آرین ریس، دا سپیریئر، دا ماسٹر آرین ریس کے اندر کنورٹ کرنا اور پھر نازی جرمنی بنا دینا، پھر جیوز کا ہولوکاسٹ کرنا، یو کین اسٹڈی اٹ انڈر سوسائٹل لیول آف انالیسس۔ اب مزید پاکستان کی فورن پالیسی فار ایران اینڈ سعودیہ، یو کین آلسو اسٹڈی اٹ ایٹ دا سوسائٹل لیول آف انالیسس۔ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن سنی ہے یا شیعہ ہے؟ سنی ہے، تو آپ پاکستان کی فورن پالیسی میں سعودیہ کی طرف ٹلٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ بالکل نظر آتا ہے۔ تو سیکٹیرینزم ایک سوسائٹل لیول کا انالیسس ہے، ایک سوسائٹل لیول کا فیکٹر ہے، بالکل ہے۔ آپ کا امپلائمنٹ ہب کون ہے؟ سعودیہ ہے یا ایران ہے؟ کون امپلائمنٹ جنریشن کہاں پر زیادہ ہے؟ پاکستانیز کے لیے امپلائمنٹ چانسز کہاں پر زیادہ ہیں، سعودیہ میں یا ایران میں؟ آف کورس سعودیہ میں زیادہ ہے۔ تو آپ کو آٹومیٹیکلی پاکستان میں، کیونکہ ہم نے اپنے ریمیٹنسز بھی تو بڑھانے ہیں نا، تو پاکستان کی فورن پالیسی کا ٹلٹ آپ کو ٹورڈز سعودیہ زیادہ نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو ایران۔ So you can study it at the societal level of analysis. اب کشمیر ایشو کو اٹھا کر دیکھ لیں۔
میرے استاد محترم اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ کشمیر ایشو از نو مور اے ٹیریٹوریل اور اے پولیٹیکل کانفلکٹ. It has become the matter of the egos of 1.5 billion people. It's no more a political conflict. It's no more a territorial conflict. It has become a societal conflict, a demographical conflict, a conflict of the egos of the two nations. پاکستان میں بچپن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر جنت ہے، اور جنت کبھی نہ کافر کو ملی ہے نہ کبھی ملے گی. انڈیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے. اب ان کی اندر سے ایک سیٹنگ ہو گئی ہے. پاکستان کے وہی بچے جب جوان ہوئے تو ان کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ نہیں ہے، کشمیر ہماری جنت نہیں ہے. تو بچے تو پوچھیں گے نا کہ آپ اپنی سیٹنگز کے چکر میں ہماری شاہ رگ کیوں کاٹ رہے ہیں. اسی ایونٹ کو آپ اسٹیٹ لیول آف انالیسس کے اوپر لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی واٹر نیڈز، پاکستان کی واٹر انسیکیورٹیز ڈیو ٹو ریووک آف آرٹیکل 360 اینڈ 35A. گلوبل لیول آف انالیسس، آپ 9/11 کے ایونٹ کو گلوبل لیول آف انالیسس پر اسٹڈی کر سکتے ہیں. کس طریقے سے 9/11 کی وجہ سے پوری ورلڈ پالیٹکس چینج ہو گئی، پوری پالیٹکس میں آپ کو ایک پیراڈائم شفٹ نظر آیا. کووڈ-19 ایک گلوبل کاز تھا جس نے پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو افیکٹ کیا. کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ کسی ایک ملک کو یا ایک ریجن کو افیکٹ نہیں کر رہے، یہ آپ کی پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں. سو یو کین اسٹڈی گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج ایٹ دا گلوبل لیول آف انالیسس. کولڈ وار، کس طریقے سے کولڈ وار نے پوری دنیا میں، کس طرح سے کولڈ وار نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا. اس کے جرمنی پر، اس کے ویتنام پر، اس کے کوریا پر، اس کے افغانستان پر کیا ایفیکٹس تھے، اور پھر نیبرنگ کنٹریز کو اور ریجنز کو کس طریقے سے اس نے افیکٹ کیا. سو کوئی بھی ایونٹ ہو، آپ اس کو ان 4 لیول آف انالیسس پر انالائز کر سکتے ہیں. not only in international relations but in Pakistan affairs, in current affairs, in essay paper as well. For example رشیا یوکرین وار سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کس طرح سے انڈیویجول لیول پر عمران خان کی انڈیویجول پرسنالٹی کا ٹلٹ ٹورڈز رشیا، عمران خان کا رشیا جانا، یو کین اسٹڈی اٹ ایٹ دا انڈیویجول لیول آف انالیسس. پھر پاکستان کی سوسائٹی میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کا ہونا، یو کین اسٹڈی دیم ایٹ دا سوسائٹل لیول آف انالیسس. پھر پاکستان کی نیڈ ٹو پیراڈائم شفٹ ٹورڈز چائنا، یو کین اسٹڈی ایٹ دا اسٹیٹ لیول آف انالیسس. چائنا کی گروئنگ اکانومی کا ہونا، اینڈ دنیا میں رائزنگ ملٹی پولیرٹی، یو کین اسٹڈی اٹ ایٹ دا گلوبل لیول آف انالیسس. تو ہر ایونٹ کو آپ 4 لیولس پر انالائز کر سکتے ہیں، انڈیویجول پر، اسٹیٹ پر، سوسائٹی پر، اینڈ دا گلوبل لیول پر. So this was all about today's lecture. We have discussed the elements of international relations. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.